اس وقت موجود ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس وقت فل کورٹ میٹنگ چل رہی ہے۔ فل کورٹ میٹنگ میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے تمام معزز ججز موجود ہیں، اور معاملہ ہے کل جو 6 ججز نے لیٹر لکھا تھا جس میں بہت سنسنی خیز انکشافات کیے گئے تھے، ان انکشافات کے اوپر فل کورٹ میٹنگ چل رہی ہے۔ تو ایک چیز کو ہائی لائٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ فل کورٹ میٹنگ تو چل رہی ہے، لیکن اگر آپ بات کریں اس جماعت کی، تحریک انصاف کی، تحریک انصاف جن کی وجہ سے ان 6 انصاف کے لوگوں کو آئین کے مطابق، قانون کے مطابق ریلیف دینے کے لیے ان ججز کی فیملی کو تھریٹ کیا گیا، جس تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب کے حق میں آئین اور قانون کے مطابق، قاعدے اور ضابطے کے مطابق اور اپنے حلف سے وفا کرتے ہوئے 2 ججز نے جو فیصلہ دیا ٹہریان کیس میں، اس کی وجہ سے اس ایک جج کے بہنوئی کو اغوا کیا گیا، کرنٹ لگائے گئے، سب کچھ کیا گیا۔ لیکن اس وقت جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں فل کورٹ میٹنگ چل رہی ہے، تو اس وقت جہاں پہ تحریک انصاف کا کوئی ایک بھی وکیل موجود نہیں ہے۔ تحریک انصاف کی اگر آپ بات کریں، تحریک انصاف دیکھیں، اگر آپ کمپیریزن کریں نون لیگ اور تحریک انصاف کا، نون لیگ کے ہم ہی ایک جج جن کے بیرون ملک اثاثے اور جائیدادیں سامنے آئیں، جن کے بیوی بچوں کے نام پر اثاثے اور جائیدادیں سامنے آئیں، اور وہ اثاثے اور جائیدادیں پکڑی گئیں، پتہ چل گیا کہ اثاثے اور جائیدادیں ان کی سامنے آئی ہیں، انہوں نے اعتراف کر لیا، لیکن انہوں نے کہا کہ جواب میں نہیں دوں گا کیونکہ یہ معاملہ ہے بچوں کا۔ لیکن نون لیگ ان کے حق میں کھل کے سامنے آئی، نون لیگ، پیپلز پارٹی، تمام جماعتیں وہ کھل کے سامنے آئیں۔ نہ صرف یہ ہوا بلکہ ان کی جو حامی جو جماعتیں تھیں، جو بار کونسل تھیں، انہوں نے یہیں پہ جہاں پہ میں کھڑا ہوں یہاں پہ دھرنا دیا تھا، اور انہوں نے بہت سخت تقریریں کی تھیں، ریفرنس کو آگ لگا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ اور مجھے یاد ہے اس دن یہاں سے ہم نہیں گزر پائے تھے، یہ راستہ بند تھا، ہم ایک اور دروازے سے اندر گئے تھے۔ اور آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ جب نون لیگ کی باری آئی، جب نون لیگ کا معاملہ تھا، تو نون لیگ نے ججز کو قتل کی دھمکیاں تک دیں، ان کے بچوں کو قتل کی دھمکیاں دیں، لیکن تحریک انصاف جن کے حق میں سب سے بڑی کل گواہی آئی ہے، جن کے سربراہ عمران خان صاحب کے حق میں کل سب سے بڑی گواہی آئی ہے، جس تحریک انصاف کی وجہ سے جوڈیشری کے اوپر اتنا پریشر آیا اور یہ ججز کھڑے ہو گئے ہیں، تحریک انصاف کا ایک بھی وکیل نون لیگ ہوتی کیا کرتی؟ نون لیگ کرتی تو یہ کرتی کہ اس وقت یہاں پر جب فل کورٹ میٹنگ اندر چل رہی ہے، یہاں پہ 400-500 وکیل نون لیگ کے حامی موجود ہوتے، پورا یہاں پہ ماحول بنا کے رکھا ہوتا، میڈیا مسلسل رپورٹ کر رہا ہوتا، سوشل میڈیا مسلسل رپورٹ کر رہا ہوتا، پورا یہاں پہ نعرے لگ رہے ہوتے، پورا یہاں پہ ایک دباؤ ہوتا، اندر ججز تک یہ میسج آ رہا ہوتا کہ اس وقت باہر اتنی بڑی تعداد میں وکیل جو ہیں وہ موجود ہیں، لیکن تحریک انصاف کا ایک بھی وکیل موجود نہیں ہے۔ تحریک انصاف کے جو حامد خان صاحب ہیں یا دیگر وکلا ہیں، ان کی آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ ان کی سنسیئرٹی ہے عمران خان کے ساتھ، یہ ان کا موجودہ اتنی، یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے، پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ ہائی کورٹ کے 80% ججز نے، یعنی دیکھیں نا 80% سے ابو ججز نے، کیونکہ ایک جج میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے دستخط نہیں کیے، لیکن اس سے پہلے لیٹرز کو انہوں نے انڈورس کیا ہوا ہے کہ یہ جو کچھ اتنا بڑا کام ہو گیا پاکستان کی عدالتی تاریخ میں۔ اور کل عمران خان کے حق میں پہلی عدالتی گواہی آئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ عمران خان کے کیسز کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے، ہماری فیملی کے ساتھ یہ ہوا ہے، لیکن تحریک انصاف نے آج پریس کانفرنس بھی کی تو اپنے سیکریٹریٹ میں جا کر کی۔ آج وہ دن ہے جب ابھی پیچھے اگر آپ مطلب میں آپ کو دکھا نہیں پا رہا، لیکن پیچھے کیمرے اس وقت بھی لگی ہوئی ہیں، ڈی ایس این جیز لگی ہوئی ہیں، میڈیا کی گاڑیاں لگی ہوئی ہیں، پورے پاکستان کا فوکس آج سپریم کورٹ آف پاکستان پر ہے، آج اس عمارت پر ہے کہ اس عمارت سے کیا بڑی خبر آئے گی۔ لیکن تحریک انصاف کی جانب سے اس عمارت میں آج پریس کانفرنس کرنے کی بجائے اپنے سیکریٹریٹ میں کی ہے۔ پی ٹی آئی کے اندر کچھ لوگ ہیں اور وہ اتنے انفلوئنشل لوگ ہیں کہ میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ تحریک انصاف کے، آج مجھے کسی دوست نے بتایا کہ تحریک انصاف کے جو کور کمیٹی کا گروپ ہے اس میں ڈسکشن ہوئی، اس میں بہت زیادہ کہا گیا کہ یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، لیکن کون ہے جو چاہتا ہے کہ سپریم کورٹ کے سے فوکس ہٹے اور ادھر ادھر فوکس رہے، کیونکہ اس کیس کا جو آؤٹ کم ہوگا، اس معاملے کا جو آؤٹ کم ہوگا، اس کے سب سے بڑے بینیفیشری عوام پاکستان ہوں گے، تحریک انصاف ہوگی، پاکستان ہوگا، پاکستان کا آئین ہوگا، پاکستان کا قانون ہوگا، اور اس نظام کو کرپٹ، ڈاکو اور لٹیرے کا جو نظام ہے، اس ظلم اور جبر کے نظام کو جو چاہتے ہیں کہ یہ بقا اس کی رہے، یہ چلتا رہے، تو وہ نہیں چاہتے کہ اس طرح کا فوکس سپریم کورٹ پر ہو، دباؤ قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر ہو، کیونکہ آج یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے کچھ میسجنگ ہوئی ہے حکومت کی، نون لیگی کو میسجنگ ہوئی ہے، جس کی ظاہر ہے کنفرمیشن نہیں آ رہی، کیونکہ اٹارنی جنرل پاکستان وہ بھی حکومت کے نمائندے ہیں، حکومت اس وقت نون لیگ کی ہے،
کچھ اور بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ کچھ اور بھی قاضی فائز صاحب سے رابطے ہوئے ہیں اور نون لیگ سے رابطہ ہوا ہے پس پردہ. اب وہ کیا رابطہ ہوا ہے اور یہ دعوے ہیں کہ قاضی فائز عیسی صاحب کی نون لیگ سے کوئی پیغام رسانی ہوئی ہے, کیونکہ یہ تو بات درست ہے کہ قاضی فائز عیسی صاحب جو ہیں ان کے اعظم نذیر تارڑ صاحب کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں, اور اعظم نذیر تارڑ صاحب نے جب قاضی فائز صاحب کا ریفرنس آیا تھا اس میں بہت زیادہ ان کو سپورٹ کیا تھا. اور اس وقت آپ دیکھیں کہ پاکستان بار کونسل اس نے اپنا اجلاس 10 دن بعد بلایا ہے, ہنگامی اجلاس 10 دن بعد بلایا ہے, اور باقی بھی جو حامد خان صاحب ہیں ان پہ بہت زیادہ پی ٹی آئی کے اندر سے کہا گیا. نوجوان وکلا نے کہا, نعیم حیدر پنجوتا کا میں نے ٹویٹ پڑھا, انتظار حسین پنجوتا کا ٹویٹ پڑھا کہ فوری طور پہ وکلا تحریک کا اعلان کریں, وکیلوں کو ہمیں نکالنا ہوگا, عوام کو نکالنا ہوگا. لیکن حامد خان صاحب ایسا کوئی اعلان نہیں کر رہے. اور اس میں آپ کو بتا دوں کہ حامد خان صاحب اکیلے نہیں ہیں, پی ٹی آئی کے اندر ایسے انفلوئنشل لوگ جو فیصلہ سازی کرتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ سپریم کورٹ کے اوپر فوکس آئے, کیونکہ سپریم کورٹ پر فوکس آئے گا جو عمران خان چاہتے ہیں تو پھر یہاں سے وہ فیصلے ہوں گے جو اس اجلاس چل رہا ہے اس میں کچھ امید کی کرنیں ہیں کہ کیونکہ اس فل کورٹ میں جسٹس منیب اختر صاحب بھی بیٹھے ہیں, جسٹس عائشہ ملک صاحبہ بھی بیٹھی ہیں, جسٹس اطہر من اللہ صاحب بھی بیٹھے ہیں. یہ تین وہ جج ہیں جن کے جو اس وقت اندر بیٹھے ہیں, اور یحییٰ آفریدی صاحب بیٹھے ہیں. تو ان چار سے بڑی ہوپس ہیں کہ یہ چار جج کھل کے بات کریں گے اور یہ آئین اور قانون کے مطابق بات کریں گے, یہ اپنے حلف کے مطابق بات کریں گے. باقی ججز بھی ان کو کرنی تو چاہیے, جمال خان مظفر صاحب کو بات کرنی چاہیے, لیکن بدقسمتی سے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ججز جو ہیں وہ کمزور ججز ہیں. کچھ ججز کا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قاضی صاحب کے ساتھ الائنڈ ہیں, وہ آنکھیں بند کر کے قاضی صاحب کے ساتھ جاتے ہیں. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ بلے چھیننے کے کیس میں محمد علی مظہر صاحب اور مسرت ہلالی صاحبہ قاضی فائز عیسی صاحب کے ساتھ تھے اور انہوں نے بلہ چھینا. اور آج جو پاکستان کے اندر عدم استحکام آپ دیکھ رہے ہیں وہ عدم استحکام اسی بلے کے نشان چھیننے کی وجہ سے ہے. ایک چیز اور آپ کو بتاؤں, دیکھیں تحریک انصاف کی 3-4 نشستیں جاری ہیں سینٹ کی کے پی کے سے, کیونکہ آج پشاور ہائی کورٹ نے حکم دے دیا ہے کہ 2 اپریل سے پہلے مخصوص نشستوں پر حلف لیا جائے. مخصوص نشستوں والا پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے تحریک انصاف کے خلاف, اس لمحے تک جب میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں اس لمحے تک تحریک انصاف نے وہ فیصلہ چیلنج نہیں کیا. اب آج یہ جو فیصلہ آیا ہے ظاہر ہے یہ جو آرڈر ہے وہ ملے گا تو چیلنج کریں گے 2 اپریل سے پہلے بیان جو حلف لینے والا ہے, لیکن یہ میٹر نہیں وہ مخصوص نشستوں والے معاملے میں مل سکتا ہے. وہ معاملہ انہوں نے سپریم کورٹ لے کر آنا ہے. لیکن اس وقت جب میں آپ کے سامنے کھڑا بات کر رہا ہوں اس وقت تک 27 مارچ گزر چکی ہے, عدالتی وقت گزر چکا ہے. اس لمحے تک تحریک انصاف نے جو بلے کے نشان والا مخصوص نشستوں والا جو معاملہ ہے پشاور ہائی کورٹ والا اس کو چیلنج نہیں کیا, کیونکہ تحریک انصاف اگر اس کو چیلنج کرے گی اور جا کے قاضی صاحب کی عدالت میں کہے گی کہ آج اس کیس کو لگائیں, تو قاضی صاحب اگر نہیں لگائیں گے تو ان کے اوپر دباؤ بڑھے گا اور ان کو لگانا پڑے گا. لیکن تحریک انصاف ایسا نہیں کر رہی. پھر ایک اور چیز, آج 2.5-3 گھنٹے تک صحافیوں کے حوالے سے کیس کی لائیو پروسیڈنگ تھی. اگر مجھے ایک تھوڑا سا اپنے تصور کریں کہ اگر آج تحریک انصاف کے 40-50 وکیل کمرہ عدالت میں آتے اور آ کے قاضی صاحب کو بڑے احترام سے کہتے کہ قاضی صاحب آپ یہ کیس سن رہے ہیں لیکن آج ابھی اور اسی وقت آپ کو فل کورٹ بٹھا کر اوپن کورٹ میں آپ کو سننا چاہیے لکھا ہے, قاضی صاحب مس بہیو کرتے, قاضی صاحب چڑھ دوڑتے, بدتمیزی کرتے. لیکن تحریک انصاف کے لوگ لائیو چلا جاتا کہ وہ بڑے احترام سے بات کر رہے ہیں, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سر ہم بدتمیزی کرنے نہیں آئے, ہم بھی اونچی آواز میں بات کر سکتے ہیں, ہم تو ریکویسٹ کرنے آئے ہیں کہ یہ پاکستان کی عدلیہ کا معاملہ ہے, پاکستان کے آئین اور قانون کا معاملہ ہے, عوام پاکستان کا معاملہ ہے, لوگوں کا عدالتوں پر اعتماد کا معاملہ ہے, تو آپ اس کو اوپن کورٹ میں سنیں. قاضی صاحب نہ سنتے, لیکن وہ جو رولا پڑ جاتا, وہ جو ویژول جاتے, وہ جو آوازیں جاتی, وہ جو ویڈیوز سامنے جاتی, وہ جو مناظر سامنے جاتے, اس کے بعد قاضی صاحب پر دباؤ اور زیادہ بڑھ جاتا. لیکن آج تحریک انصاف کے وکلا نہ تو سپریم کورٹ قاضی صاحب کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے آئے ہیں, بلکہ تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ قاضی صاحب کی عدالت میں پیش ہو سکتے تھے, منصور علی شاہ صاحب کی کورٹ میں جا سکتے تھے کیونکہ وہ ممبر ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کے, وہ منیب اختر صاحب کی کورٹ میں جا سکتے تھے, وہ بھی ممبر ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کے. اور یہ تینوں ججز قاضی فائز عیسی لینے ہیں, تو یہ سارا معاملہ ہو سکتا تھا, دباؤ بڑھ سکتا تھا, بہت کچھ ہو سکتا تھا. لیکن تحریک انصاف کے اندر کچھ لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ فوکس قاضی صاحب کی طرف رہے, اور حامد خان صاحب نے بڑی خوبصورتی سے سارا فوکس چیف جسٹس اسلام آباد کورٹ جسٹس عامر فاروق صاحب کی طرف کر دیا ہے کہ ان کو ریزائن کرنا چاہیے. بھائی آپ پھر لے کے آئیں نا, ریفرنس لے کے آئیں. حامد خان صاحب, ان کا گروپ, ان کی بارز لے کے آئیں نا, ریفرنس لے کر آئیں. ریفرنس دائر کریں گے تو وہ ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل کو سننا پڑے گا, کیونکہ اس لیٹر میں عامر فاروق صاحب کے حوالے سے 3 ایسی چیزیں ہیں جس کے بعد
عامر فاروق صاحب پہ مس کنڈکٹ کنفرم ہے اور مس کنڈکٹ کے بعد وہ جج ہی نہیں رہیں گے اور وہ چیف جسٹس کے عہدے سے فارغ ہو جائیں گے، جج بھی وہ نہیں رہیں گے، برطرف ہو جائیں گے۔ لیکن تحریک انصاف نہ تو وہ ریفرنس لا رہی ہے، کے پی کے والوں نے کہا ہم لے کے آ رہے ہیں، لیکن مرکزی سطح سے آئے گا تب فائدہ ہے، صرف کے پی کے سے آنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ تحریک انصاف آج تک ایک لسٹ جاری نہیں کر سکی کہ یہ وہ کیسز ہیں ہمارے جو سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہیں، جو قاضی صاحب نہیں لگا رہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ معاملہ کے پی کے میں جو مخصوص جو فیصلہ ہے کے پی کے میں پشاور ہائی کورٹ کا، اس کو تحریک انصاف نے ابھی تک، کیونکہ پہلے وہ آرڈر ان کو نہیں مل رہا تھا، اب آرڈر ان کو مل چکا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس لمحے ان کو آرڈر ملا ہے اسی لمحے سپریم کورٹ میں آگے چیلنج کر دیتے اور اسی لمحے جا کے قاضی فیصل صاحب کو کہتے اوپن کورٹ میں کہ سر آج یہ کیس لگائیں۔ بہت عام معاملہ ہے، 2 اپریل کو اگر یہ انتخابات ہو جاتے ہیں اور ہماری مخصوص نشستوں والا فیصلہ نہیں ہوتا تو ہماری 3 سینٹ کی نشستیں چلی جائیں گی۔ پہلے تحریک انصاف کے 8 فروری کو جو مینڈیٹ چوری ہوا اس کی وجہ سے تحریک انصاف کی کئی سیٹیں چلی گئی ہیں پنجاب میں، کیونکہ ان کے ایم پی ایس بہت کم ہو گئے اور یہ ساری چیزیں، لیکن اب کے پی کے سے ان کی 3 نشستیں جو ہیں وہ جاری ہیں۔ تو اس ساری صورتحال میں ہمیں نظر آ رہا ہے تحریک انصاف کی جو نااہلی ہے اس کا نقصان سب سے زیادہ عمران خان صاحب کو ہے۔ اگر تحریک انصاف اس پہ ہائپ کریٹ کر لیتی اور آج یہاں پہ سپریم کورٹ میں 400-500 وکیل آ کے بیٹھ جاتے تو آج سپریم کورٹ کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو یہ کیس سننا پڑنا تھا، آج نہ سنتے کل سننا پڑنا تھا ہر صورت میں، اور اس سے فائدہ یہ ہوتا کہ عمران خان کی جلد از جلد رہائی ممکن ہو جاتی۔ لیکن شاید تحریک انصاف کے اندر کچھ لوگ ہیں جو کہ نہیں چاہتے کہ عمران خان رہا ہوں، ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی، جہاں جہاں ان کے کوئی معاملات چل رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، پھر ان کو ایجیٹیشن کرنی پڑے گی، عمران خان کا حکم ماننا پڑے گا، یا یہ فارغ ہو جائیں گے، زیرو ہو جائیں گے، ٹکے ٹوکری ہو جائیں گے، اس لیے یہ نہیں چاہتے۔ تو میں نے آپ کو عرض کیا اس وقت ایک بھی وکیل تحریک انصاف کا یہاں پر موجود نہیں ہے اور تحریک انصاف بالکل اس چیز کو لائٹ لے رہی ہے اور گھونگلوں سے وہ جسے کہتے ہیں نا مٹی اتارنا، اس طرح کے بیانات شنات دیے ہیں، لیکن کوئی سالڈ چیز تحریک انصاف نے اب تک نہیں کی۔ تو یہ ہے صورتحال، اور جب یہ فل کورٹ اجلاس ہو سکتا ہے، جب کہ کیا ہوا ہے، سوموٹو لینے جا رہے ہیں، کل سننے جا رہے ہیں، پرسوں سننے جا رہے ہیں، نہیں سننے جا رہے، کوئی اور کمیشن بنا رہے ہیں، کمیٹی بنا رہے ہیں کیا؟ کیونکہ دیکھیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بہت دوستی ہے جسٹس عامر فاروق صاحب کے ساتھ، اور نون لیگ کو بہت اعتماد ہے عامر فاروق صاحب پر اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر، اور تیسرے جج نعیم افغان صاحب تھے جب آڈیو لیکس کمیشن بنایا گیا تھا۔ تو اب قاضی صاحب وکلا کا یہ خیال ہے کہ قاضی صاحب آخری حد تک جائیں گے عامر فاروق صاحب کو بچانے کے لیے، اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایک پیٹیشن آئی ہے۔ وہ پیٹیشن کون لے کے آئے ہیں؟ وہ پیٹیشن لے کے آئے ہیں وہ صاحب جو کہ عمران خان کے اوپر قاطعانہ حملے کرنے والے کے وکیل ہیں، جو کہ